مدارس اور لبرل مناقشہ، بدکاری کا اعتقادی حلیف و حریف کون؟ یا رسول اللہ وقدوتنا لن ندع الغر۔ لبرل حضرات جو کل تک چوراہوں پر پلے کارڈز لیے بدکاری کے جواز کا نظریاتی مطالبہ کرتے تھے، آج ان کا اس مبینہ واقعے پر احتجاج کرنا بھی نیری منافقت ہے۔ کل ہی کی تو بات ہے جب ایئر بلو کی فلائٹ میں سرعام ہونے والی بدکاری کو لبرل مفکرین پرائیویٹ میٹر قرار دے رہے تھے، اور آج بند کمرے کی مبینہ بدکاری کے متعلق اپنے موقف سے متعلق کتمان اختیار کیا جا رہا ہے۔ کل ہی کی تو بات ہے جب نیب افسر کے متعلق یہ لبرل مقدمہ قائم کیا جا رہا تھا کہ پروفیشنلزم شوڈ ناٹ بی جج آن انڈیویجول میٹرز، یعنی پروفیشنلزم کو انفرادی رجحانات پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ آج مغربی تعلیم کے پروردہ فوکالٹ کو اپنا مفکر اعظم قرار دیتے ہیں، جس نے بدکاری کا یہ عالمی نظریہ پیش کیا کہ زنا کی اجازت عام ہونی چاہیے اور اس پر کسی بھی قسم کی قانونی کا پابندی خواہ عمر ہی سے مشروط ہو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فری ول پر پابندی ہے۔ پھر تف ہے سماج کی منافقت پر جو عورت مارچ میں ہونے والی اعتقادی بدکاری اور اس کی تخم ریزی پر تو سیخ پا نہیں ہوتی ہے، لیکن مغربی تہذیب کے مسلط کردہ شہوانی جبر سے برآمد ہونے والے اعمال پر گرفت کرنا اپنا حق سمجھتی ہے، جبکہ اس کا صدور کسی داڑھی والے سے ہو۔ کیا دنیا کے تمام قوانین میں مجرم مبینہ مجرم اور ان کے مقابلے میں باغی یکساں ہوتے ہیں؟ یقیناً یکساں نہیں ہوتے کہ ایک عمل کی کوتاہی کا مرتکب ہے تو دوسرا نظریے کا، لیکن لبرل منطق میں مورد الزام ٹھہرانے کے لیے مذہبی ہونا کافی ہے۔ اب خواہ وہ مجرم ہو یا باغی، دونوں یکساں ہیں۔ اس لیے زنا کے پلے کارڈز اٹھانا جائز نہیں، زنا بینی تو ہمہ وقت جائز ہے۔ والدین کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ جو موبائل وہ اپنی اولاد کو تحفے میں دیتے ہیں وہ بدقسمتی سے ہمارے صارفانہ معاشرے میں نکاح کا متبادل قرار پایا ہے۔ ہمارے یہاں سرمایہ دارانہ نظام میں بذریعہ نیٹ زنا فروشی ہمہ وقت جاری ہے، مگر مطالبات زنا، زنا فروشی اور زنا بینی، اس سب کے بعد اس کے کیمیکل ری ایکشن پر ایسے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے خلافت اسلامیہ قائم ہوئے صدی بیت گئی ہے۔ مقصود کسی غلط عمل کی توجیح نہیں، بلکہ اس لبرل تصنع آمیز حیرانگی پر نقد مقصود ہے جو محرکات بدکاری کو وقت کا تقاضا اور زمانے کا حسن بتلاتے ہیں، لیکن نتائج کو جبکہ وہ اہل مذہب کی عملی کوتاہی ہوں لائق اصلاح نہیں لائق احتجاج گردانتا ہے۔ بہرکیف لبرل حضرات کے بیانیے سے تو اسی منافقت کی امید ہے، لیکن حیرانی ان جدیدیت زدہ مذہبی لوگوں پر بھی ہے جو سوشل میڈیا کے نفسیاتی طور پر بالکل اسیر ہو چکے ہیں اور یوں اس غیر مقدس کلچر میں ڈھل کر اصلاح سے زیادہ احتجاج پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ستار العیوب کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بدکاری کو مٹانے کے بجائے بدکاری کی شیئرنگ پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، تزکیہ نفس سے زیادہ تشہیر ہوائے نفس اور خدا خوفی سے زیادہ لبرلیہ کو جواب دینے کی بابت احساس کمتری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ لبرلیہ کے شانہ بشانہ ایسے اظہار یکجہتی کرتے ہیں جیسے وہ اقتداری طور پر اسے غلط سمجھتے ہوں، اور اپنی احساس کمتری میں بھول جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا میدان اصلاح و عمل نہیں بلکہ یہاں بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اور وہ اپنی حماقت میں بھول جاتے ہیں بدکاری کا اعتقادی حریف ہونے کے باوجود وہ بدکاری کے اعتقادی حلیف سے اظہار یکجہتی کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ مدارس، کالج، یونیورسٹی کی طرح جدیدیت کے مسلط کردہ ادارے نہیں جہاں جدید سرمایہ دارانہ ریاست کا جبر والدین کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کثیر رقم دے کر تعلیم کے نام پر تربیت کو برباد کر دیں، بلکہ یہ مدارس پر معاشرتی اعتماد ہے جس کی وجہ سے آج مدارس مغربی تعلیم گاہوں سے کہیں زیادہ آباد ہیں۔ مدارس کی تہذیبی ساخت ہی کی وجہ سے آج وہ عالم کفر کی آنکھ میں کھٹکتا کانٹا ثابت ہوئے ہیں۔ تہذیبی ساخت ہی کی جاذبیت ہے کہ آج پاکستانی مدارس میں غیر ملکی وزیر اعظم کے بچے تک تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اس معاشرتی اعتماد سے یونیورسٹی محروم ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارا مولوی سماج میں غریب الوطن ہے، جب اسی غریب الوطن کو کٹہرے میں کھڑا کر کے بھی لائق سماعت نہیں سمجھا جاتا، ورنہ کالج یونیورسٹی جہاں بدکاری عام ہے اور اس بدکاری کو فیشن آمیز عنوانات سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں کبھی کسی ادارے کی رجسٹریشن اپنے وفاق سے کینسل نہیں ہوئی، لیکن مدارس دینیہ میں فرد کی عملی کوتاہی کی سزا پورے مدرسہ کو ملتی ہے اور رجسٹریشن تک کینسل کر دی جاتی ہے، اور پھر یونیورسٹی کے فضلاء کو اس تناظر میں یاد نہیں رکھا جاتا کہ وہاں کا یہ معمول ہے، لیکن مدارس کے طالب علموں کو اپنے معاصر کی عملی کوتاہی کو سماج میں بھی چکانا پڑتا ہے۔ یہ سب فریقی، یہ سب فرق تہذیبی ساخت ہی کے تناظر میں ہے۔ مغرب میں خالی برطانیہ کی یونیورسٹیاں 1.5 لاکھ ملین سے زیادہ سرمایہ خرچ کرتی ہیں اپنے ریپ کیسز کو چھپانے کے لیے۔ UK universities have paid more than 1.6 million in hush money in the past few years to silence sexual assault accusers۔ ادھر مغرب، خود مغرب جس کے قصیدے لبرل
جنرل پڑھتے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ مشہور امریکی اداروں کی مرتب کردہ اوباما رپورٹ کی روح سے ہر 5 میں سے ایک عورت زیادتی کا نشانہ بنتی ہے۔ تصریح ملاحظہ فرمائیں، an exhaustive government survey of rape and domestic violence released on Wednesday affirmed that sexual violence against women remains endemic in the United States and some instances may be far more common than previously thought. Nearly 1 in 5 women survived said they had been raped. نیو یارک ٹائمز 14 دسمبر 2011۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل مدارس حقیقتاً اہل تہذیب و معاشرت ہیں جو بدکاری کے اعتقادی حریف ہیں، ادھر لبرل فکر کے علمبردار بدکاری کے اعتقادی حلیف ہیں جو اس کو نہ صرف پرائیویٹ ڈسکورس قرار دیتے ہیں بلکہ اس فعل شنی کو ادارے میں ڈھال کر اس کے ذریعے عالمی سرمایہ کاری، اسٹرپ کلب وغیرہ کو روا رکھتے ہیں۔ اس لیے بدکاری بطور قدر یعنی ویلیو مسئلہ ہمارا ہے، اس معنی میں کہ اس کو ہم ہی مخاطب بنانے کا اخلاقی جواز رکھتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کا شرعاً مکلف قرار پائے ہیں۔ بدکاری بطور جبر یا غیر جبر ان لبرلیہ کا انتظامی مسئلہ ہے جس کا مقصد بدکاری کو محفوظ و ممکن بنانا ہے۔ ایسے میں ان واقعات پر لبرل میڈیا پر لبرلیہ سے اظہار یکجہتی یا ان کے احتجاج میں آواز سے آواز ملانا یہ دلال سے عصمت و عفت کی امید رکھنا ہے۔ دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔ آفتاب نذیر۔